بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تصور کیجئے رات کا آخری پہر ہے، آدھی رات ڈھل چکی ہے اور صبح کی سفیدی ابھی نمودار نہیں ہوئی۔ ہر طرف ایک گہرا پرسکون اور پر اسرار سکوت طاری ہے۔ دن کا شور شرابہ، بازاروں کی رونق، دفتروں کی بھاگ دوڑ، سب کچھ تھم چکا ہے۔ ساری مخلوق نیند کی گہری آغوش میں ہے۔ بادشاہ اپنے محل میں سو رہا ہے، غریب اپنے جھونپڑے میں، طاقتور بھی بے خبر ہے اور کمزور بھی۔ جانور اپنے ٹھکانوں میں دبکے ہوئے ہیں، پرندے اپنے گھونسلوں میں خاموش ہیں۔ پوری کائنات پر ایک خاموشی کی چادر تنی ہوئی ہے۔ لیکن اس گہری خاموشی میں، اس سناٹے میں کچھ خوش نصیب روحیں بیدار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نرم اور گرم بستروں کی لذت کو ٹھکرا کر، اپنی میٹھی اور پرسکون نیند کو قربان کر کے خاموشی سے اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور اپنے رب کے حضور، اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب زمین سو رہی ہوتی ہے اور آسمان جاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مخلوق اور خالق کے درمیان دنیا کے تمام حجاب اٹھ جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب عاشق اور معشوق کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ یہ تنہائی کی وہ قیمتی گھڑیاں ہیں جہاں بندے کی ہر سرگوشی، ہر آہ اور ہر آنسو براہ راست عرش الہی تک پہنچتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم اسی سب سے قیمتی، سب سے پرسکون، سب سے پرکیف اور سب سے بابرکت عبادت یعنی نماز تہجد پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اکثر ہم تہجد کو صرف ایک نفل نماز سمجھتے ہیں، ایک ایسی اضافی عبادت جسے اکثر پڑھ لیا تو بہت ثواب، اور اگر نہ پڑھا تو کوئی گناہ نہیں۔ بلا شبہ یہ نفل عبادت ہے، لیکن یہ عام نفلوں کی طرح نہیں۔ یہ صرف ایک نفل نماز نہیں، بلکہ یہ اللہ سے ملاقات کا خاص شاہی وقت ہے۔ یہ صرف چند رکعتیں نہیں، بلکہ یہ اللہ سے راز و نیاز اور گفتگو کرنے کا بہترین موقع ہے۔ یہ صرف ایک وظیفہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کا قرب پانے، اس کا دوست بننے اور اس کے عاشقوں کی صف میں شامل ہونے کا سب سے بڑا راز ہے۔ تو آج کی اس پر نور نشست میں ہم تہجد کے اسی سفر پر روانہ ہوں گے۔ ہم جانیں گے کہ قرآن اور حدیث میں تہجد کی کیا عظمت ہے۔ ہم سمجھیں گے کہ وہ کون سی لذت ہے جس کے لیے اللہ والے اپنی راتوں کی نیندیں قربان کر دیتے تھے، اور ہم وہ عملی راز بھی سیکھیں گے جن سے ہم جیسے گناہ گار بھی اس سعادت کو پا سکیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ صرف صوفیہ کی باتیں ہیں یا خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس عبادت کی کوئی خاص فضیلت بیان فرمائی ہے؟ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کریں، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ یہ مقام محمود وہ مقام ہے جو قیامت کے دن صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، اور تہجد کو اس عظیم مقام کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ متقین کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ لوگ راتوں کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اب آئیے احادیث کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا
کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ذرا سوچئے، کائنات کا رب خود ہمیں بلا رہا ہے اور ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں بندے کی خاموشی بھی دعا بن جاتی ہے اور ایک آنسو بھی قبولیت کا پروانہ لے آتا ہے۔ اللہ والوں نے کہا ہے، اگر دنیا کے بادشاہوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمیں تہجد میں کتنی لذت ملتی ہے تو وہ ہم سے یہ نعمت چھیننے کے لیے جنگیں شروع کر دیں۔ یہ وہ عبادت ہے جہاں کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، صرف بندہ اور اس کا رب۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ٹوٹے ہوئے دل جڑتے ہیں، جہاں تقدیریں بدلتی ہیں، جہاں ناممکن ممکن بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، تہجد وہ عبادت ہے جو لکھی ہوئی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے، کیونکہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے اور تہجد دعا کا سب سے طاقتور وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جہاں بیمار شفا پاتے ہیں، پریشان سکون پاتے ہیں اور گناہگار اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک سوال، ہم تہجد کے لیے کیوں نہیں اٹھ پاتے؟ حقیقت یہ ہے، ہم دنیا کے لیے تو جاگ سکتے ہیں لیکن اپنے رب کے لیے نہیں۔ ہم رات بھر موبائل چلا سکتے ہیں لیکن 2 رکعت کے لیے نہیں اٹھ سکتے۔ یہی ہماری سب سے بڑی محرومی ہے۔ اگر آپ تہجد چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے نیت کریں، جلدی سوئیں، چھوٹے سے آغاز کریں، صرف 2 رکعت، اور سب سے اہم، گناہوں سے بچیں، کیونکہ گناہ انسان کو تہجد سے محروم کر دیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا، جو دن میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اسے رات میں اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بلائے تو دن میں بھی اس سے تعلق مضبوط کریں۔ یاد رکھیے، تہجد والے لوگ عام نہیں ہوتے، ان کے چہروں پر نور ہوتا ہے، ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی اور ان کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، تو آج سے، ابھی سے تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ خوبصورت دعا، یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، کمزور ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیرے در کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا اللہ، ہمیں تہجد کی لذت عطا فرما، ہمیں راتوں کو اٹھنے کی توفیق دے، ہماری نیند کو اپنی عبادت پر قربان کرنے کی ہمت دے۔ یا رب، ہماری آنکھوں کو وہ آنسو عطا فرما جو تیرے خوف اور محبت میں بہیں۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری قسمتوں کو بہتر بنا دے۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔